لیکن آپ حضرات سارے کے سارے جتنے بھی یہ شاداب سرسبز و شاداب چہرے میرے سامنے موجود ہیں، اس قبیلے سے لے کر اس قبیلے تک، میں قلب لشکر سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ میرے آخری مصرے پر ساتھ میں دیجیے گا، اس لیے کہ سارے کے سارے عالم دین ہیں، اور عالم دین کے ہونے کے ساتھ ساتھ عالم با عمل بھی ہمارے سامنے آپ حضرات سب لوگ ہیں۔ آخری مصرے پر پیغام ہے، پیغام اگر اچھا لگ جائے گا عابد بھائی تو دعاؤں میں نواز دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں شعر پڑھتا ہوں کہ لیکن مجلس کا تبرک میں جدھر بیٹھ گیا۔ سارے مصرے آہستگی سے رہیں گے، آخری مصرع آپ حضرات کی ذمہ داری ہوگی کہ کس طریقے سے آپ قبول کر لیں گے کہ لیکن مجلس کا تبرک میں جدھر بیٹھ گیا، لیکن مجلس کا تبرک میں جدھر بیٹھ گیا، ہاتھ پھیلائے ملک اپنا ادھر بیٹھ گیا، لیکن مجلس کا تبرک میں جدھر بیٹھ گیا، ہاتھ پھیلائے ملک اپنا ادھر بیٹھ گیا، مقصد سبط نبی آئی ہے زینب لے کر، حاکم شام یہی سن کے خبر بیٹھ گیا، مقصد سبط نبی آئی ہے زینب لے کر۔ سارے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ علی بھائی آخری مصرے پر محمد عباس بھائی کبھی کبھی آپ بھی آتے ہیں، لہٰذا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیے جائے، سنیے گا کہ لیکن مجلس کا تبرک میں جدھر بیٹھ گیا، ہاتھ پھیلائے ملک اپنا ادھر بیٹھ گیا، مقصد سبط نبی آئی ہے زینب لے کر، حاکم شام یہی سن کے خبر بیٹھ گیا، کتنی کمزور تھی بنیاد ازا کے دشمن، شور ماتم کی دھمک سے تیرا دھڑ بیٹھ گیا، کتنی کمزور تھی بنیاد ازا کے۔ آخری مصرے پر توجہ کا طلبگار، آخری مصرے پر ایک پیغام ہے، پیغام اگر اچھا لگ جائے تو حقیر و فقیر کو جو ہے دعاؤں میں نواز دیجیے گا کہ لیکن مجلس کا تبرک میں جدھر بیٹھ گیا، ہاتھ پھیلائے ملک اپنا ادھر بیٹھ گیا، مقصد سے ابجی بھائی مقصد سبط نبی آئی ہے زینب لے کر، حاکم شام یہی سن کے خبر بیٹھ گیا، صلح شبر سے ہر ایک فکر کو معراج ملی، معاویہ اٹھا مگر اس کا اثر بیٹھ گیا، مقصد سبط نبی آئی ہے زینب لے کر، مقصد سبط نبی آئی ہے زینب لے کر، حاکم شام یہی سن کے خبر بیٹھ گیا، صلح شبر سے ہر ایک فکر کو معراج ملی، معاویہ اٹھا مگر اس کا اثر بیٹھ گیا، پڑھ کے دربار میں تحریر حسن ہیبت سے بے حیا پکڑے ہوئے اپنی کمر بیٹھ گیا، پڑھ کے دربار میں تحریر حسن ہیبت سے بے حیا پکڑے ہوئے اپنی کمر بیٹھ گیا، بے حیا ہو کے مایوس در خالق اکبر سے بہت لینے فطرت در شبیر پہ پر بیٹھ گیا، تو نصرت دین محمد میں حسن کے ہاتھوں یوں قلم اٹھا کے باطل کا جگر بیٹھ گیا، نصرت دین محمد میں حسن کے ہاتھوں یوں قلم اٹھا کے باطل کا جگر بیٹھ گیا، قلعے کے مجلس کا تبرک میں جدھر آخری شعر پیش کرتا ہوں جس کے لیے زحمت دی ہے، قلعے کے مجلس کا تبرک میں جدھر بیٹھ گیا، ہاتھ پھیلائے ملک اپنا ادھر بیٹھ گیا، مقصد سبط نبی آئی ہے زینب لے کر، تو پرورش کے لیے یہ قوم ترس جائے گی، عالم دین کہیں خاموش آ کر بیٹھ، مجلس کا تبرک میں جدھر بیٹھ گیا، ہاتھ پھیلائے ملک اپنا ادھر بیٹھ گیا، پرورش کے لیے یہ قوم ترس جائے گی، عالم دین کہیں خاموش اگر بیٹھ گیا، تو سنا ہے بات کرے تو باتوں سے پھول چڑھتے ہیں، چلو یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں، ہمارے روبرو ہونے جا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین فیض ظفر صاحب کی بلائی کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ السلام۔ رحم اللہ متوسل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخیر المبشرین ومنذرین وشفیع المذنبین المخاطب بطاہ ویاسین النبی المعید والرسول المصدق بالقاسم محمد
خلیلہ وامینہ ونفسہ واشرف فطرتہ وذریتہ وباب حکمت والناطق بحجت سید المرسلین یعنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر خاتل مرحب وانتر والد و شبیر شکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی شان ضربت علیہ یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. پروردگارہ بانیان مجلس کے تمام جائز حاجات کو مستجاب فرما. پروردگارہ بانیان مجلس کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما. یہ تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ بانیان مجلس کے اگر والدین اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جا چکے ہیں تو ان کے اوپر اپنے رحمت خاصہ کا نزول فرما. جن کے والدین زندہ و سلامت ہیں پروردگارہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. ہمارے سروں پر علماء کرام فقہ کرام مراجع اعظام کا سایہ قائم و دائم رکھ. پروردگارہ دشمنان اہل بیت اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما. اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو انہیں صف ہستی سے نیست و نابود فرما. منتخب خون حسینی فرزند یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. صلوات محمد و آل محمد. شہبازی کونین کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گردوں کا تصدق ہے کہ ترتیب تقدیر نے ہمارے قلوب میں اہل بیت کی محبت مسکن فرما کر ہمیں مادی دنیا میں معراجی کیفیت محسوس کرنے کی توفیق ہے. حمد ہے اس ذات کی کہ جو خالق ارض و سما مالک کون و مکان رازق انس و جا جس میں انسانی میں اپنی روح کو سرایت کرنے والا جسد آدم میں یہ کہہ کر اپنی روح کو ڈالنے والا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. خالق لم یزل ولا یزال نے سجدے کی ابتدائی منزل میں تا قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے ایک فیصلہ کر دیا کہ جب بغیر روح کے آدم کو سجدہ جائز نہیں ہے تو بغیر روح علی کے کعبے کو آدم کو سجدہ جائز نہیں ہے تو بغیر روح علی کے کعبے کو سجدہ کہاں سے جائز ہو گیا. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے آفتاب کو نور نشانیاں عطا کی, جس نے مہتاب کو ضیا پاشیاں عطا کی. حمد ہے اس ذات کی جس نے ستاروں کی محفلوں کو آراستہ کیا, جس نے ستاروں کی محفلوں کو آراستہ کیا, جس نے ہواؤں کو روانی عطا کی, فضاؤں کو نغمہ بار بنایا, جس نے پھولوں کو محل عطا کی, کلیوں کو چٹک عطا کی. حمد ہے اس ذات کی جس نے حضرت آدم کو زیور علم سے آراستہ کیا, جس نے نوح کو تقوی کا لباس عطا کیا. حمد ہے اس ذات کی جس نے آدم خلیل کو خلت کا درجہ عطا کیا. حمد ہے اس ذات کی جس نے حضرت عیسیٰ کو دم عطا کیا, حضرت موسیٰ کو حیبت عطا کیا, حضرت یوسف کو حسن کی دولت سے مارا مال کیا. حمد ہے اس ذات کی جس نے حضرت سلیمان کو حکومت عطا کی. حمد ہے اس ذات کی جس نے رسول عربی کو معراج کی بلندی عطا کی. حمد ہے اس ذات کی جس نے زمین کو تراب عطا کیا. حمد ہے اس ذات کی جس نے چادر کو تطہیر عطا کی. حمد ہے اس ذات کی جس نے آغوش پیغمبر کو پروردہ عطا کیا. حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنے مقدمے کے لیے, حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنے معرفت کے مقدمے کے لیے مصطفیٰ کو مقدمہ قرار دیا. صلوات پر محمد و آل محمد. حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنی معرفت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدمہ قرار دیا. صلوات پر محمد.
جس نے جہل کو علم میں، وحشیگری کو اخوت میں، جس نے غضب اور غصے کو اور کم فکری کو تفکر اور تعقل میں، جس نے ذلت کو عزت میں تبدیل کیا. اور رسول وہ رسول جو ایسا داعی اللہ ہے جس کے عمل سے ایک ایسا معاشرہ تشکیل پایا جس میں توحید و عدالت و کرامت و شرافت و علم و حلم و اخلاق جیسے تمام ملکوتی آثار کا پہرا تھا. کون رسول؟ وہ رسول جس نے جنت کو مرکز نظر قرار دیا. کون رسول؟ وہ رسول جس سے علم کے چشمے پھوٹے. وہ رسول کہ جس کے اثر سے مادی محبت رکھنے والوں کے دلوں سے ان کی یہ تو محبت محو ہو گئی اور ان کے دل میں بس ایک محبت مسکن ہوئی اور اس محبت کو محبت پروردگار کہیں گے. صلوات پر محمد والے. مادی دلوں سے مادی محبت محو ہو گئی اور ان کے دل میں بس ایک محبت جلوہ فکر ہوئی اور اس محبت کو محبت پروردگار کہتے ہیں. کون رسول؟ وہ رسول کہ جس نے معاشرے کی بنا صبر و استقامت پر رکھی، جو انسانی معاشرے کے لیے فتح و کامیابی کا بہترین نسخہ ہے اور اس سے بہتر نتیجہ ناقابل تصور ہے. کون رسول؟ وہ رسول کہ جو بے نظیر شخصیت کے مالک ہیں، کہ جس کے اثر سے مردہ قلب زندہ ہوئے. وہ رسول کہ جس کے ذات کی پاکیزگی سے رہروان حق و صداقت کے باطن نور سے منور ہو گئے. وہ رسول. کون رسول؟ وہ رسول کہ جو افہام و تفہیم کا ایک ایسا دریا ہے کہ جس نے نوع بشر کو عمل کی طرف دعوت دی ہے. وہ رسول. کون رسول؟ وہ رسول کہ جو شجرے صلوات رحمت والے. وہ رسول کہ جو تہذیب و تمدن کا ایسا شجر ہے کہ جس کے سائے میں آنے کے بعد انسان زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن ایمان اور امتحان بھی اس کا وسیلہ ہے کہ جس میں کامیاب ہونے کے بعد معبود عبد کو کبھی ممتاز قرار دے دیتا ہے اور عبد کو کبھی مصطفیٰ بنا دیتا ہے. وہ رسول جس کے متعلق جس کے صفات سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اس طریقے سے بیان ہو رہی ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت میں سرکار ختم مرتبت کی 4 صفت بیان ہوئی ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ چونکہ رسول بشر کی ہدایت کے لیے آ رہا ہے لہذا لازمہ ہدایت بشر یہ ہے کہ جو ہدایت کرنے آئے وہ ہماری جنس سے ہو. تو پہلی صفت رسول کی یہ ہے کہ وہ ہمارے جنس سے ہے. دوسری صفت رسول کی یہ ہے کہ جب بھی یہ رسول کسی عبد کو بڑا آفت میں دیکھتا ہے تو رنجیدہ خاطر ہو جاتا ہے. یہ دوسری صفت پیغمبر اکرم کی ہے. تیسری صفت اس آیت میں پیغمبر اکرم کی بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آن اور ہر لمحہ یہ رسول علاقے مند رہتا ہے اس لیے کہ بشر ہدایت یافتہ ہو جائے. یہ تیسری صفت اس آیت میں پیغمبر اکرم کی بیان ہو رہی ہے. چوتھی صفت اس آیت میں جو پیغمبر اکرم کی بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ رؤوف رحیم ہے مومنین کے لیے. یہ چوتھی صفت اس آیت میں سرکار ختم مرتبت کی بیان ہو رہی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں پیغمبر اکرم کی 6 صفت اور بیان ہو رہی ہے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. اس آیت میں پیغمبر اکرم کی جو پہلی صفت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نرم و مہربان ہے. یہ پہلی صفت پیغمبر اکرم کی اس آیت میں بیان ہوئی. دوسری صفت اس آیت میں پیغمبر اکرم کی بیان ہو رہی ہے
کہ پیغمبر اکرم غصے سے دور ہے. یہ دوسری صفت. تیسری صفت اس آیت میں جو پیغمبر اکرم کے لیے بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خطا کاروں کے لیے طلب مغفرت کرتا ہے. چوتھی صفت اس آیت میں جو پیغمبر اکرم کے لیے بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آن اور ہر لمحہ پیغمبر اکرم مغفرت کرتے ہیں گناہگاروں کے لیے. یہ چوتھی صفت ہے. پانچویں صفت پیغمبر اکرم کی آیت میں جو بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی اچھا بشیر ہے مومنین کے لیے. یہ نبی بہت اچھا بشیر ہے مومنین کے لیے. اور آخری صفت جو چھٹی صفت اس آیت میں بیان ہو رہی ہے پیغمبر اکرم کی وہ یہ ہے کہ تصمیم گیری میں مستحکم ہے اور توکل اللہ اور تصمیم گیری میں مستحکم ہے. یہ 6 صفت اس آیت میں بیان ہوئی. اور ایک صفت جس آیت کی تلاوت کرنے کا ثواب حاصل ہوا اس آیت میں پیغمبر اکرم کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے. وہ صفت کیا ہے؟ وہ صفت یہ ہے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم روز محشر روز قیامت ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ محشور کریں گے. ہر امت پر ان کے نبی کو ہم گواہ بنائیں گے. لیکن یا نبی اللہ آپ کو ہم تمام انبیاء پر گواہ بنائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم اپنے قوم کے گواہ ہے, نوح اپنے قوم کے گواہ ہے, عیسیٰ اپنے قوم کے گواہ ہے, موسیٰ اپنے قوم کے گواہ ہے, یوسف اپنے قوم کے گواہ ہے, اور ان سب پر جو گواہ ہے اسے محمد عربی کہتے ہیں. تو ان سب پر گواہ ہے انہیں محمد عربی کہیں گے. صلوات محمد والے محمد. اس ذات پر جو گواہ ہے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. اس کے بعد قرآن کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ نزلنا علیک الکتاب. معبود فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا. پروردگارا تو جسم و جسمانیت سے منزہ ہے, مبرہ ہے. تو خود کتاب لے کر آ نہیں سکتا, تو کسی کو تو نے بھیجا ہوگا وہ کتاب لے کر آیا ہوگا. قرآن نے آگے بڑھ کر سہارا دیا نزل روح الامین علی قلبک, کہ قرآن لے کر آنے والا جبریل امین ہے, روح الامین ہے. اچھا بھیجنے والا خدا, لانے والا روح الامین ہے. پروردگارہ یہ بتا کہ اس قرآن کو کب نازل کیا؟ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ. بسم اللہ فرمات رحمت والی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. پروردگارہ تو نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, یہ بتا کس کے قلب پر نازل کیا؟ قرآن نے آگے بڑھ کر آواز دی علی قلبک, ہم نے اس قرآن کو قلب مصطفیٰ پر نازل کیا. پروردگار یہ بتا کہ تیری قرآن کا وزن کیا ہے؟ قرآن نے آگے بڑھ کر پھر آواز دی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس قرآن کا وزن یہ ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ خشیت خدا کے بدال میں ریزے ریزے ہو جاتا. لیکن ہمارا سلام ہو آمنہ کے لال پر, ہمارا سلام ہو آمنہ کے لال پر کہ آمنہ کے لال نے اسے پڑھ کر اٹھا لیا. قوموں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کے قلب میں اتنی صلاحیت ہو اس کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہوگا. اما جس کے قلب میں اتنی وسعت پائی جائے اس کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہوگا. جس کے قلب میں اتنی صلاحیت ہو اس کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہوگا جتنا یہ امتی سمجھ رہی ہے. اب آگے بڑھ کے قرآن نے خود قرآن کی صفت بیان کی. قرآن کی صفت کیا ہے؟ کاتبیان لکل شیء. اس قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے, ہر خشک و تر کا بیان کتاب میں موجود ہے.
میری نگاہوں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا کہ پیغمبر اکرم کے لیے اس قرآن نے ایسی صفات کا بیان کیا ہے یا نہیں کیا. تو قرآن نے آواز دی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے حبیب ہم نے ہر شے کا علم مجھے دے دیا. پھر اس کے بعد قرآن نے کے لیے قرآن کی ایک دوسری صفت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہادی ہے. قرآن ہدایت کرنے والا ہے. تو پھر میں نے قرآن کا مطالعہ کیا کیا قرآن نے پیغمبر اکرم کے لیے بھی کوئی ایسا بیان ارشاد فرمایا ہے یا نہیں ہے. تو قرآن نے پیغمبر اکرم کے لیے آگے بڑھ کر آواز تھی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یا نبی صرف آپ ہی کی وہ ذات ہے جو لوگوں کی صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتی ہے. یا نبی صرف آپ ہی کی وہ ذات ہے جو صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی ہے. پھر اس کے بعد قرآن نے قرآن کی تیسری صفت جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ بشرا. قرآن خوشخبری ہے. تو کیا پیغمبر اکرم کے لیے بھی قرآن نے ایسے بیان دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں؟ قرآن نے پیغمبر اکرم کے لیے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا, ہم نے آپ کو مبشر بھی بنایا, ہم نے آپ کو نذیر بھی بنایا. تو جیسا قرآن ویسا رسول, جیسا رسول ویسا قرآن. اگر قرآن میں آئے تو رسول میں آئے, اگر قرآن میں آئے تو رسول میں آئے. اب اگر کوئی امتی کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے بعد قرآن میں تردید تلاش کرے, قرآن میں اشکال تلاش کرے, تو امت مسلمہ والے امت مسلمہ اسے کافر کہہ کے باہر نکال دیں گے. اگر کوئی قرآن میں غلطیاں تلاش کرے یہی امت مسلمہ اسے کافر کہہ کے باہر نکال دیں گے. لیکن اگر کوئی مسلم مصطفیٰ میں اگر کوئی قرآن میں غلطی تلاش کرے تو مسلمان کفر کا فتویٰ دے دے. لیکن اگر کوئی مفتی مصطفیٰ میں غلطیاں تلاش کرے تو اسے شیخ حدیث نہ بناؤ. اگر کوئی مفتی مصطفیٰ میں غلطیاں تلاش کرے تو اسے شیخ حدیث نہ بناؤ. صلوات پر محمد والے جیسا قرآن ویسا رسول. نہیں, ایک فرق ہے قرآن میں اور مصطفیٰ میں. وہ فرق یہ ہے کہ قرآن ہے ہدایت للمسلمین, قرآن ہے رحمت للمسلمین, لیکن میرا نبی ہے رحمت للعالمین. قرآن ہے رحمت للمسلمین اور نبی ہے رحمت للعالمین. صلوات محمد والے قرآن پیغمبر کے صفات بیان کر رہا ہے. بس ایک صفت پھر اس کی بات آپ کی اسباب رحمت تمام. قرآن بیان کر رہا ہے کہ نبی ہر نبی اپنے قوم کا گواہ ہوگا اور ان پر میرا نبی گواہ ہوگا. ایک روایت اس پس منظر میں قیامت کا وقت ہوگا, حشر و نشر ہو رہا ہوگا, محمد مصطفیٰ مسند شفاعت پر ہوں گے اور ان کے پیچھے مولا کائنات لوائے حمد لیے کھڑے ہوں گے. سامنے عرش خدا ہوگا جس کے سامنے صدیقین, شہداء, صالحین ہوں گے. ان کے پیچھے مقرب ملائکہ ہوں گے. خدا یکے بعد دیگر انبیاء کو دعوت دے گا اور ان سے سوال کرے گا. سوال کیا ہوگا؟ سوال یہ ہوگا کہ کیا تم نے تبلیغ دین کی یا نہیں کی؟ تمام انبیاء دست جوڑ کر فرمائیں گے یا اللہ ہم نے تبلیغ کی. خدا کہے گا ٹھیک کی یا نہیں کی؟ نبی انبیاء کہیں گے ہاں ہم نے ٹھیک
अब खुदा कहेगा अच्छा इस पर कोई शाहिद है या नहीं है, कोई गवाह है, कोई गवाहीनामा है कि तुमने तबलीग सही की। अब तमाम अंबिया एक नशिस्त करने के बाद रहमतुल लिल आलमीन के पास आएंगे और दस कदम जोड़कर फरमाएंगे, या नबी अल्लाह, आपको तो मालूम है और आपसे बेहतर कौन जानता है कि हमने तबलीग दीन सही की। और यहाँ पे एक मसला ये भी है कि नबी एक लम्हे के लिए भी मकाम शिफाअत को छोड़ नहीं सकता, एक लम्हे के लिए भी सरकार मकाम शिफाअत को छोड़ नहीं सकता। अब नबी कभी दाएं जानिब देखेंगे, कभी बाएं जानिब देखेंगे और एक आवाज देंगे, आईना हमजा, आईना जाफर तैयार। हमजा कहाँ है, जाफर तैयार कहाँ है? अब ये दोनों शख्सियतें आएंगी, नबी उनको अपने तरफ से गवाह बनाकर भेजेंगे। मुझे इससे बहस नहीं करनी कि नबी ने इन्हें क्यों भेजा, लेकिन यहाँ पर बस मैं एक सवाल करूंगा कि नबी की इब्तिदाई जिंदगी से लेकर इंतहा तक जिसकी पूरी जिंदगी अली में गुजरी हो, जिसने हर मकाम पर अली को याद किया हो, या नबी आज सुन्नत तब्दील क्यों कर ली? या नबी अल्लाह, आज अली को क्यों नहीं भेज रहे? अजब नहीं नबी, आवाज दे, अभी अंबिया की नौबत है, मेरी नौबत आने दो। अभी अंबिया की नौबत है, जब मेरी नौबत आएगी तो अली गवाही देगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अभी में अंबिया की नौबत है, जब मेरी नौबत आएगी। इसलिए कि इसे मैंने मांगा था अपनी नुसरत के लिए, लिहाजा ये यहाँ भी मेरी शहादत देगा, गवाही देगा कि हमने तबलीग दीन अदा कर दिया। बस अज़ादारा ने मज़लूम करबला, मैंने अपनी रहमत तमाम की। हमारा यहाँ पर गिरियावजारी करने के लिए जमा हुए हैं। आज खुदा की रहमत अपने रहमत से जुदा होने वाली है। दहलीज़े सैयदा पर दख्तुल बाब हो रहा है। एक बार किसी ने दख्तुल बाब किया, शहजादी ने फरमाया, ऐसाइल ऐ आने वाले, अगर तेरा कोई सवाल है तो जा भी चला जा, इसलिए कि मेरा बाबा बिस्तर इस्तराहत है, जा तू बाद में आ जाना। फिर दख्तुल बाब हुआ, नबी अकरम ख्वाब से बेदार हुए, आंखों में आंसू थे, आंसुओं को लेकर पैगंबर अकरम ने शहजादी कौनैन से सवाल किया, बेटी तुझे मालूम है आने वाला कौन है? शहजादी ने फरमाया, हाँ बाबा मुझे मालूम है आने वाला कौन है। आने वाला कोई और नहीं है, आने वाला मलकुल मौत है, जो आज हमारे और आपके दरमियान जुदाई कर देगा। आने वाला वो है कि जो हमें यतीम करने के लिए आया है, अब कल से सैयद यतीम हो जाएगी। मैं कहूंगा शहजादी कौन है? जब आप यतीम हुई तो किसी ने आप पर तमाचे नहीं मारे, किसी ने आपको दुर्रे नहीं लगाए, लेकिन करबला के मैदान में हुसैन की एक बेटी है जिसे सकीना कहते हैं, जिसके रुख पर कभी दादिया ने, कभी सालिम के तमाचे। खुदा आपकी आवाजों को सलामत रखे, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूमी करबला।
شہید ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کا نذرانہ امام کو پیش کیا. ایک شہید جناب زینب کا غیور بھائی عباس کہ جس نے اپنے ہاتھوں کا نذرانہ وقت کے امام پہ پیش کیا. دوسرا شہید حسین کا یتیم عبداللہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں یہ آواز بلند ہوئی کہ حسین قتل ہو گئے, خیمہ حسینی سے ایک بچہ برآمد ہوا, میدان کارزاد میں آیا. ان کی نگاہوں نے دیکھا کہ ظالم تلوار لیے ہوئے امام سے قریب ہو رہا ہے. اس بچے نے پہلے اپنے آقا کو سلام کیا اور ظالم کی تلوار چلی. بچے نے بازوؤں کو آگے کر دیا. اے آقا بازوؤں کا نذرانہ قبول. جس نے بازوؤں کا نذرانہ پیش کیا وہ حسن کا یتیم عبداللہ ہے. اسی حسن پر گریہ کرنے کے لیے اور ان کا پرزا شہزادی کو دینے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. حسن وہ غریب ہے, ادادار ہمارا باہر ملک سے باہر غریب ہیں, لیکن حسن وہ غریب ہے کہ جو اپنے گھر میں حسن کی غربت اس سے بڑی نہیں ہوگی کہ گھر میں ہے لیکن غریب ہے. زہر دیا, زہر دینے کے بعد امام حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے زمین پر گرے. زمین پر گرنا تھا کہ امام حسین کی نگاہوں نے منظر دیکھا. امام حسین بلند آواز سے گریہ کرنے لگے. امام حسن نے دست ادب کو چھوڑا اور فرمایا, اے میرے بھائی حسین, سب مجھ پر گریہ کرے لیکن آپ گریہ نہ کرنا, اس لیے کہ آپ سے بڑا کوئی شہید نہیں, آپ سے بڑا کوئی غم نہیں ہوگا. اے میرے بھائی حسین, آپ سے بڑا کوئی شہید نہیں, آپ سے بڑا کوئی غم نہ ہوگا. خالق کائنات نے شہزادی کونین کو 2 فرزند عطا کیے. ایک حسن ہے, ایک حسین, دونوں کے مقدر میں تیر ہے. دونوں کے مقدر میں تیر ہے, لیکن ایک فرق کے ساتھ. حسن کے جنازے پر تیر تھے لیکن حسین کا جنازہ تیروں پر معلق تھا. زمین کربلا پر دکھیاری ماں زمین کو صاف کر کے کہتی تھی, اے میرے لال حسین, چکیا پیس کے پالا تھا ظالموں نے بغیر پانی کے تجھے شہید کر دیا. بس آخری جملہ, آپ کی اسباب رحمت تمام ہو گئی. میں کہوں گا حسین غریب ہو لیکن میرے غریب مولا, کرونا جیسی وبا میں بھی زواروں کا ایک مجمع غفیر 40 میں تیرے قبر کے اطراف موجود ہے. لیکن ہار حسن کی غربت نہ گنبد ہے, نہ سایہ ہے, نہ زوار, نہ پرزہ دینے والے. میں کہوں گا, اے میرے پروردگار, ہمیں وہ نصیب عنایت کر کہ جنت البقیع تعمیر ہو. ہمیں رضا ڈالو گے ہمارا امام حسن کا پرزہ ان کے دیار میں دے سکے, ان کا مصائب ان کے دیار میں بر سکے. الحمد للہ رب العالمین. فریاد صلیب و پیاری حسین وزن اللہ
مل کے سنا دے رہے یا حسین یا حسین خان بھائی اس کو بات کریں لائٹ یا حسین 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 یا رضا مولا یا غریب الغرباء 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 تیری بہن کا صدمہ نہ بھول پائیں گے تیری بہن کا صدمہ نہ بھول پائیں گے دشوار راستوں پہ ہے دشوار راستوں پہ ہے جس کو بھی آ گئی رضا یا رضا مولا یا غریب الغرباء یا رضا مولا یا غریب ذرا جایا ذرا جایا ذرا جایا ذرا جایا ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل میں جدا غازی ذرا جایا غازی ذرا جایا غازی ذرا جایا
زہرا جائیا داسرا غازی اج بھی بنتے حسین روندی ہے 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 اج میرے تیج تو چڑھا غازی زہرا جائیا داسرا 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 غازی سر تو زینب دے لے گئی چادر 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 یہ دو مقتل تو ٹر گیا غازی زہرا جائیا داسرا 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 غازی چھ جگہ تو حسین چھڑ آئے 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 پھر بھی پورا نہ مل سکا غازی زہرا جائیا داسرا 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 غازی میری چادر خدا دا پردہ ہے 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 میری چادر میری چادر میری چادر دی تو بقا غازی زہرا جائیا داسرا 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 غازی شمر رج رج حسین کو مارے 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 جاندارے نہیں غازی زہرا جائیا داسرا 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 غازی میری چادر خدا دا پردہ ہے میری چادر خدا
تیری چادر میری چادر میری چادر دیدو بقا غازی کی سارا جائیاں داسرا